1984 میں پراپرلی پھر میں نے کوئی 12-13 ویریئنٹس کے ساتھ شان لانچ کیا اور سارا اپنا فلم کا اکوپمنٹ بھیج دیا. یعنی میں نے اپنے جوتے ہی نہیں بیچے, باقی سب کچھ بھیج دیا. اور دوسری چیز ہے, میں نے اپنے والدین سے ایک پیسہ نہیں لیا. تو میرے والد بہت روتے تھے مجھے دیکھ کے. وہ کہتے تھے بھائی تم مجھ سے پیسے لے لو, کھاتے پیتے گھر کے بچے ہو, تمہیں کیا ضرورت ہے یہ سب اسٹرگل کرنے کی. موٹر سائیکل چلاتا تھا, میرے پاس 2 گاڑیاں گھر میں کھڑی تھیں, لیکن میں نے 1500 روپے کی موٹر سائیکل خریدی تھی, وہی چلاتا تھا میں, لیمریٹا. تو وہ پھر اس پہ ہر دفعہ میں اس کو ٹھیک کرتا تھا, پھر 2-3 دن بعد پھر وہ چلتی تھی, ایک ہفتہ پھر اس کو ٹھیک کرتا تھا, پھر چلتی تھی. تو اس طرح سے میں نے بہت اسٹرگل کر کے آگے بڑھتا گیا. اللہ پاک نے پھر 83 سے سمجھ لو, بیکاز 83 میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا, آئی ول ناٹ ڈو دس اینی مور. نو فلم میکنگ, نو ایڈورٹائزنگ, نو ایگزیبیشن. دس از ناٹ ہو آئی ایم. سو آئی ہیو ٹو ڈو تھنگس وچ بینیفٹ ادر پیپل. سب سے ضروری بات تھی کہ ہم آنیسٹلی کام کرنا چاہتے تھے, اور یہ سب سے بڑا تھا کہ ہم کسٹمر کے کسٹوڈین ہیں, پیسوں کے امانت دار ہیں. ہم اس طرح پہچانے جائیں کہ ہم امانت دار ہیں, اور اس پر ہماری ساری فوکس تھی کہ ہم لوگوں کے پیسہ لے کر ان کو بہترین سامان دیں گے. تو وہ جو بہترین سامان دیں گے, تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کیا افورڈ کر سکتے ہیں یا مارکیٹ کیا افورڈ کر سکتے ہیں, ہم نے بہترین دیکھا. تو آج پتہ نہیں کتنے 30 سال ہو گئے ہمیں مسالے بناتے ہوئے. ہم نے جتنی ہماری نفع یا نقصان کبھی دیکھا ہی نہیں. ہم نے دیکھا کہ بہترین کیا چیز ملتی ہے مارکیٹ میں, بس جو بہترین ملتی ہے وہ ہم نے مارکیٹ میں خرید کر وہ استعمال کی. سکندر بھائی کی جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو ہم چائے پینے کے لیے گئے, اور وہاں پر مجھے تعجب ہوا یہ دیکھ کر. ان کو بھوک لگی تھی اور میں نے کہا کہ بیٹا کچھ کھانے کو لے آئے, تو انہوں نے منع کر دیا. اور وہاں جو لوگ روٹیوں کے ٹکڑے چھوڑ کے چلے گئے تھے, وہ انہوں نے اٹھائے, تھوڑا سا سالن نکالا اور وہی کھانے میں شروع ہو گئے. اللہ میاں اس انسان کو دین و دنیا میں عظیم مرتبہ عطا فرمائے. السلام علیکم ایوری ون. آج ہمارے ساتھ سکندر سلطان صاحب ہیں, اور سکندر سلطان صاحب سے ہم گپ شپ لگائیں گے اور پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ سکندر بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ. سکندر بھائی اپنے بارے میں بتائیں. ہو سکندر سلطان, ویئر واز ہی بورن, کہاں پیدا ہوئے, بھائی بہن کتنے تھے, والد کیا کرتے تھے, کچھ بتائیں. بورن ان کراچی 1955 جنوری 22. والد جو تھے وہ بزنس کرتے تھے. بچپن میں پڑھنے گئے تھے انگلینڈ, جب 6 سال کے تھے. وہاں انہوں نے وہ کیا سینئر کیمبرج کر لیا بڑی مشکل سے, اور بہت نوٹی تھے وہ. اور اتنے نوٹی تھے کہ جب وہ کلاس میں آتے تھے پہلے وہ بینچ پہ کھڑے ہو جاتے تھے. تو ٹیچر نے پوچھتے کیوں تم کھڑے ہو, بولے بھائی آپ کھڑا کریں گے اس سے پہلے میں خود ہی کھڑا ہو جاؤں. وہاں بورڈنگ اسکول میں پڑھ رہے تھے, ٹمبرول اسکول تھا ایک. اور ہاں نہیں, انگلینڈ لندن میں تھے, لندن میں تھا یہ اسکول. اور پھر اس کے بعد جو تھا ان کا 27 سال انہوں نے وہاں اپنی زندگی گزارے, 27 ایئرس. اور میرے جو دادا تھے وہ, ان کا نام تھا مولوی محمد عثمان. وہ عالم فاضل تھے اور وہ بزنس مین, بہت بڑے بزنس مین بھی تھے. اور وہ کام کرتے تھے چمڑے کا, اور ان کی اسپیشلٹی تھی, بلکہ خاندانی اسپیشلٹی تھی ہماری سیڈلری کی, کیریجز اینڈ سیڈلری. تو وہ نہیں میرٹھ میں تھے, اور ساری دنیا میں میرٹھ سے ایکسپورٹ ہوتا تھا اس زمانے میں, 1918 میں 70s میں, 17th سینچری میں. اور وہ پھر کیونکہ دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرتے تھے, تو ایک ان کے چچا وہ انگلینڈ میں بھی رہے کچھ عرصے, اور وہ وہاں پڑھے بھی, وہاں شادی بھی انہوں نے کی. تو بہت پرانے سے تعلقات باہر سے تھے. اور میرے جو فادر تھے وہ پھر جب آئے انڈیا میں, یعنی میرے دادا کا انتقال ہو گیا. جب دادا کا انتقال ہوا
تو وہ واپس آئے اور کچھ ایشوز تھے فیملی میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر انہوں نے اپنا کاروبار وہاں شروع کیا کناٹ پلیس میں دہلی میں. میرے والد صاحب کی پیدائش دہلی کی تھی اور وہ دہلی میں ہی پڑھے, بعد میں رہے بھی دہلی میں ہی. اور میرے جو فادر تھے انہوں نے پھر کارپیٹس کا کام شروع کیا اور کارپیٹ ایکسپورٹ کی انڈیا سے ساری دنیا میں, اور انڈیا میں بھی کارپیٹ کی 2 فیکٹریز انہوں نے لی اور اس کو مینج کرتے تھے. وہ سیڈلری کا بھی کام کرتے تھے, کیریج کا کام پھر انہوں نے تھوڑے عرصے کیا پھر بند کر دیا کیریجز کا. ایون جو کوئین وکٹوریہ کا جو کورونیشن ہوئی تھی اس میں جتنی بھی کیریجز استعمال ہوئی تھی وہ ہمارے ہی ادارے سے گئی تھی, یعنی میرے دادا کے ادارے سے گئی تھی. اس کا کیا نام ہوتا تھا اس میں؟ مجھے صحیح پتہ نہیں اس کا نام. میرے والد صاحب کا تو تھا سلطان بردرز کے نام سے. بھائی بہن آپ کے کتنے تھے؟ میرے 5 بھائی اور 3 بہنیں تھیں. سب سے بڑے بھائی جو تھے ان کا نام شہنشاہ تھا اور وہ آرمی میں تھے میجر. پہلے انہوں نے انڈیا سے اسکولنگ کی تھی, وہ جو بہت ہی مشہور انڈیا میں کالج تھا اس سے. پھر اس کے بعد وہ پاکستان میں آ کے انہوں نے آرمی جوائن کر لی تھی. آرمی میں وہ میجر کی رینک تک گئے. پھر ایوب خان کا جب آیا دور تو ان کو ڈپلومیٹک کور میں لے لیا. آرمی کے لوگوں کو کچھ کو ڈپلومیٹک کور میں لیا, ان کو بھی لیا, اور پھر ان کو واشنگٹن میں بیس کر دیا پاکستان کا ایز میں پرابلی 3rd سیکرٹری یا 2nd سیکرٹری, مجھے یاد نہیں ہے. اینڈ انہوں نے پھر 1960 میں ایک امریکن خاتون جن کے والد جو تھے وہ خود امبیسڈر تھے, ان سے شادی کر لی. اس سے جو چھوٹے بھائی تھے میرے وہ اپنی ایجوکیشن کے بعد انہوں نے کراچی ریس کلب میں اسٹیپنڈی اسٹوارٹ کے طور پہ وہ فرائض انجام دیے, اور وہ کامنٹیٹر بھی تھے, اور وہ پھر اسی میں رہے. پھر اس کے بعد وہ 1970 میں امریکہ چلے گئے اور وہیں انہوں نے اپنی مینوفیکچرنگ فیسلٹی کھولی فوڈس کی, اور وہاں وہ سلطان کے نام سے ایک برانڈ کافی فوڈ پروڈکٹس بنا کے بیچتے ہیں. نہیں, وہ تو پیسٹ وغیرہ ان کے ہیں, اور اس طرح اسپریڈس ہیں, انین ہے, فرائیڈ انین ہے, اس طرح کے پروڈکٹس ہیں. اور اس سے جو چھوٹے بھائی تھے وہ 1970 میں کالج کرنے کے لیے چلے گئے تھے مچیگن لیک یونیورسٹی, اور پھر وہیں پر انہوں نے اپنا MBA کیا, اور کرنے کے بعد پھر وہ وہیں سیٹل ہو گئے, وہیں کے ریزیڈنٹ ہو گئے, اور ان کی شادی ہوئی. پھر شادی کے بعد انہوں نے پاکستان واپس موو ہونے کی کوشش کی, لیکن وہ اس میں سکسیزفل نہیں رہے بیکاز وہ اتنے یوزڈ ہو گئے تھے امریکن لائف کے. پھر جب بچیاں ان کی بچی بڑی ہوئی تو پھر انہوں نے دوبارہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پاکستان آ جائیں گے. اس طرح وہ واپس آ گئے. ہی واز اے سیلس پرسن, ویری گڈ سیلس پرسن. منالٹا میں ان کو اوارڈ ملا تھا فار بینگ دی ہائیسٹ ریونیو سیلس پرسن ان ہول آف نارتھ امریکہ, اور ان کا کیریئر بھی اسی میں رہا سیلز میں. بعد میں انہوں نے پھر اپنا بزنس شروع کیا اینڈ اسی کے اندر تھوڑا بہت وہ کرتے رہے ہیں. آج کل وہ یہی ہیں. جو آپ کے ابا جو تھے وہ آپ بتا رہے تھے کہ چڑھ گئے جاتے تھے ٹیبل کے اوپر کہ پنشمنٹ ملے گی پہلے سے ہی, تو اس سے آگے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ تو میرے والد صاحب جو تھے وہ تھوڑے سے نوٹی تھے اپنے بچپن میں نا, تو وہ اپنی سناتے تھے ہمیں کہانیاں کہ میرا اتنا مطلب تھا کہ میں بہت ہی نوٹی تھا کلاس میں. تو وہ اپنی اس طرح کی سٹوری سناتے تھے جس میں کہ وہ بتاتے تھے کہ بھائی تم لوگ نوٹی ہو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, تم ایکچولی آئی ایم نوٹی, تم اس کی وجہ سے تم لوگ بھی نوٹی ہو, تو اس میں کوئی ایسی ڈرنے والی بات نہیں, ٹھیک ہے, یو ول بی اوکے. بہت ہی لبرل تھے. ہی واز اے رائٹر, اے پوئٹ. غالب کے بہت ہی شیدائی تھے, اقبال کے بھی, لیکن غالب بہت زیادہ عبور تھا غالب کے اوپر, اور خود بھی شاعر تھے اور خود بھی رائٹر بھی تھے. ان کا کمال یہ تھا کہ وہ روزانہ ایک کتاب پڑھتے تھے, ڈیلی 1 بک, ناول ہو یا بک ہو, ایوری ڈے, ایک دن میں ختم کر دیتے تھے. اور ہی واز اے ویری لرنڈ مین, اور اپنی زندگی میں ان سے لوگ بہت زیادہ مشورے لیتے تھے. ہی واز اے ویری وائز اینڈ
wise person, also a religious man inside. تو یہاں آئے تھے وہ پاکستان؟ جی پاکستان میں. He passed away in 1979. So he had a very different personality than what I have seen around myself since I am, mature. Never met a man like him who is so multifarious and who holds ground on so many accounts. He could talk on anything because he was so well read and so absorbed. So وہ ان میں فرق میں نے دیکھا. اور یہاں آئے تو یہاں بھی کارپیٹ کا کام کیا؟ یہاں انہوں نے مختلف کام کیے. میرے والد صاحب بیسکلی جب یہاں آئے تھے تو پھر انہوں نے شروع میں کارپیٹ کا کام کیا لاہور میں. اس کے بعد پھر یہاں آئے, یہاں انہوں نے کانٹریکٹس وغیرہ لیے, دکانیں خریدیں, پراپرٹی کا بہت انہوں نے کام کیا. پراپرٹی پاکستان بننے کے فوراً بعد پراپرٹی خریدی, پراپرٹی میں انویسٹ کیا. کافی جگہیں جو تھیں وہ کرائے پہ تھیں اس طرح سے. اور پھر انہوں نے پارٹنرشپ کر لی ایک پارسی تھے ارجنا ان کے ساتھ, تو ان کے ساتھ بھی کچھ پارٹنرشپ میں چلا. ان کا ایک سالٹ کا ورک تھا, سالٹ کا کام تھا, اس میں بھی پارٹنرشپ تھی. تو is that what Shan Salt is? No, nothing to do with Shan. ٹھیک ہے. اب آپ پیدا ہوئے کراچی میں, پڑھائی کہاں کری؟ میری جو انیشل پڑھائی مجھے یاد ہے وہ جیننگس پرائیویٹ میں تھی, جو کہ یہاں PSCC جو آج کل ہے کراچی میں, اس کے وہیں تھا وہ. اور وہاں میری ارلی ایجوکیشن ہوئی. پھر اس کے بعد میں سینٹ پیٹرکس میں چلا گیا, اور سینٹ پیٹرکس میں پھر میں نے اسکول بھی وہیں سے کیا, کیمبرج سیکشن سے. پھر اس کے بعد کالج وہاں سے کیا, اور پھر اس کے بعد میں نے پڑھائی جو تھی وہ IBA کا ایوننگ پروگرام شروع کر دیا تھا. ایوننگ کیوں, دن میں کیوں؟ اس لیے کہ میں کام کرنا شروع کر دیا تھا میں نے. آئی واز ورکنگ ان دا مارننگ, کام کرنا. میں نے انیشلی میں نے اسٹارٹ کیا تھا بہت. میرا جو پہلا کام تھا جو کہ میں نے امیجیٹلی آفٹر, میرے خیال سے میری انٹرمیڈیٹ میں کیا ہوگا یاد نہیں پڑ رہا مجھے صحیح, لیکن پرابلی انٹرمیڈیٹ یا اسکولنگ کے بعد کیا تھا یا انٹرمیڈیٹ کے بعد, وہ تھا ہیونس فروٹ باسکٹ. میں نے فروٹ باسکٹس بنائی تھی. اس زمانے میں کراچی میں 6 سپر مارکیٹس تھیں, ان میں وہ باسکٹس ہم نے رکھی تھیں. 10 روپے کی باسکٹ تھی, اس میں اچھے خاصے فروٹس ہوا کرتے تھے. اور وہ آئیڈیا یہ تھا کہ لوگ جو ہاسپٹل جاتے ہیں یا گھر جاتے ہیں ان کو ایک مکس فروٹ کی پوری باسکٹ مل جائے. اٹ واز ٹو فار اہیڈ آف ٹائمس. تو وہ پھر سب لوگوں نے بہت دن فروٹ کھایا, محلے والوں نے بھی اور ہمارے رشتے داروں نے بھی اور ہم نے بھی. اچھا, تو آپ کو کتنے دن کھڑا ہونا پڑا کلاس میں؟ آپ کے ابا تو نوٹی تھے. نہیں, میں تو آئی تھنک آئی واز اسٹار اسٹوڈنٹ وین آئی واز ینگ. I was a monitor throughout my career, and when later on in my years, maybe my class grades were not so great, but as a leader, I was always I was always considered one of the few people who were very daring in the class. خطرناک تھے؟ نہیں بالکل نہیں. I was not. جی غصہ کیا تھا؟ نہیں, غصہ نہیں تھا. میں تو اسکاؤٹس میں تھا. آئی واز پلئنگ میجر رول. میں اسکاؤٹس میں قائد اعظم اسکاؤٹ تھا. پلس آئی واز اے ویری گڈ کوک, آئی واز اے ویری گڈ سنگر. مجھے بہت ساری, میرے پاس آئی تھنک اس زمانے میں 28 یا 30 بیچز تھے آف ڈفرینٹ پروفیشنسیز. سنگنگ کس میں کرتے تھے؟ کس قسم؟ نہیں, وہ تو انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے کیمپ فائر کے اندر. وہ اٹ از اے ویری گڈ ایکسپیرئنس. اسکاؤٹنگ اٹ میکس آئی تھنک اے پرسن much better equipped to run in the world than somebody who's not been in this movement. کافی رگڈ ہو جاتا ہے آدمی, اس کو کافی اوپر نیچے وہ سو سکتا ہے, اوپر نیچے رہ سکتا ہے. It's very good as a training guide. It's very nice. تو ہیونس باسکٹ جو ہے وہ فیل ہو گیا, اس کے بعد ہیونس فروٹ باسکٹ کے فیلئر کے بعد مجھے بچپن سے شوق تھا فوٹوگرافی کا. I think the first award that I got in photography was in class 6th. And from there onwards, mera art bhi bahut acha tha, so I was getting first prizes in art and also in photography. Even I think when I was in college, I was a photographic secretary or something like that. وہ سارا میں کافی I used to manage that. پھر میرا اس سے شفٹ ہو کر سنیماٹوگرافی میں ہو گیا انٹرسٹ. So I was like actively doing films.
اور مجھے بہت ارلی پارٹ میں پروفیشنل اسائنمنٹ ملے فلمنگ کے. نیچرل فلیئر تھا. پھر میں نے سیکھا بھی فلمنگ, اور مجھے کافی یہاں پر اس زمانے میں لوگ آتے تھے کورسز کرانے کے لیے باہر سے, پی ایس سی سی میں, گوئتھ انسٹیٹیوٹ میں, تو اس میں آئی یوز ٹو اٹینڈ دوز سیمینارز اینڈ ورک شاپس. تو اس سے میری کافی انٹرسٹ اور زیادہ کلٹیویٹ ہوا. تو آئی چوز فلم میکنگ ایز مائی کیریئر. اینڈ دین ڈانٹ پڑے گی ہماری فلم کی کوالٹی کے اوپر ڈیفینیٹلی ہمیں. آئی ڈونٹ نو, میں تو سب بھول گیا ہوں. بٹ پھر یہ ہوا کہ اس کو ہم نے اس کو ایز اے پروفیشن چوز کر لیا, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ میکنگ فلمس پروفیشنلی. پہلے میں نے ہاؤ اولڈ ور یو؟ I just passed my inter when I went, from college onwards, and I was like earning a couple of thousand every. I think میں 9th میں تھا تو میں نے فوٹوگرافی کلاسز شروع کی تھی. سن اخبار تھا ایک, اس میں میں نے ایڈورٹائز کر کے, اور میرے ہی گھر کے باتھ روم میں میرے جو بیڈ روم کا باتھ روم تھا, اس میں لیب سیٹ اپ کر کے I used to teach people how to not only take photographs, good photographs, also how to develop them themselves. تو میں اس کی ڈیولپمنٹ بھی سکھاتا تھا, بلیک اینڈ وائٹ کی ڈیولپمنٹ, کلر کی ڈیولپمنٹ, انلارجمنٹس اور پرنٹ میکنگ, یہ سب چیزیں میں سکھایا. کلاس 9. I was in class 9. I think the first course I did, I made a profit of something like 1,500 rupees. Which was a lot of money. Which was a lot of money. I'm talking about maybe 1970. اور 69 100 روپے تولا سونا ہوتا تھا, ایسے کچھ تھا, 150 روپے. 100%. تو I made a lot of money and I bought a lot of equipment for myself. I really felt good and my father was very proud of me. تو سارا گھر ہی, because I was very good. I used to teach ambassador, consul generals, اور کیا بولتے ہیں ان کو, جو انکم ٹیکس کمشنرز, وہ آتے تھے وہ کلاسز لینے کے لیے. تو I was still a young kid, but I think I knew my job and they were very satisfied. So میں نے advanced course بھی لیے. I made a lot of money out of that. I bought all my cameras and everything from that money. So that helped me. پھر میں نے فلمس بنانا شروع کر دی. اپنے لیے بھی بناتا تھا because that was my hobby and my prime interest. And then I started making films for other people. But you were talking projector movies at that time. Yes. وہ جو اس کو پروسیس کرنے کے لیے بھی امریکہ بھیجنا ہوتا تھا. نہیں یہیں ہو جاتے یہاں پر. نو ویڈیو یٹ. No. تو I think in 1996 or 1977, I made a film on my father, which I never remembered making it. I just forgot it. And years later, like 4 years ago, my wife and my children, they all came Monday on my birthday to my office where I was sitting late till about 9 o'clock. I was there, and they came and they said, let's go down. And they took me down and, they opened that film. They got that film, recorded onto a CD, and then they showed me that film. Wow. And that was very emotionally touching. And I never thought I was so good at that young age, because the film was very good. So I patted myself because I think I did a wonderful job, even when I was very amateurish. Other than that, when I started making films, I started a club called Film Interior Club of Karachi in Goethe Institute, primarily in Goethe Institute. And there I started teaching people how to make films. There was a course we did, and I think 6 months course on filmmaking, free of charge. And we had sponsors like ACFA. عمر کیا تھی آپ؟ 1955 سے لے کر آپ لگا لیجیے 1977 ہوگی بہت سے بات. 23 سال. So I was in Goethe Institute, and they would, sort of reimburse me because they know I was doing it without money. But that was my passion. So I took up filmmaking and I was teaching everybody. And I got instructors from the industry, the film industry. One of the topmost film directors, like even Javed Jabbar, he came and he showed his film and he taught some of the techniques. And we had all these
سی ڈی مینڈوٹ, ان کے بھائی ایسٹرن اسٹوڈیو کے اونر تھے. He was there, he was giving his advice. ان کے ساؤنڈ ریکارڈرز جو تھے, he was giving advice. لاہور سے جتنے بڑے بڑے آتے تھے, وہ محبوب صاحب جو کیمرہ مین تھے بہت اچھے, وہ تو they were all teaching these courses in that. Plus we used to have for general public events which were like screening of world best films, classic films. وہ ہم نے کیا تھا یہاں پر گوئتھ انسٹیٹیوٹ میں ہی. I think that was one of the best because اس میں ہم نے جرمنی کی, چیکوسلواکیا کی, ایران کی, ایوری ویئر جو ان کی کلاسک فلمس تھیں ان کو دکھایا تھا یہاں پر. That was very interesting for myself and everybody who was a film enthusiast at that time. تو وہ کافی, I think that was the prime interest اس زمانے میں. پھر I started making films commercially, اور اس میں پھر میں نے ایک فلم, ٹریننگ فلمز میں اسپیشلائز کرتا تھا. ٹریننگ فلمز, جی. تو میں نے ٹریننگ فلم بنائی محمد فاروق ٹیکسٹائل مل کے لیے, which called تانا بانا اینڈ کاریگر, اور یہ مس پک اور ڈبل پک اور اس کے اوپر تھی, اور ایک ویونگ کے ڈیفیکٹس کے اوپر تھی. اینڈ دس فلم واز شوڈ فار ایئرز اینڈ ایئرز آفٹر دیٹ ٹو آل دا ٹیکسٹائل ملز ان پاکستان. پہلے محمد فاروق میں دکھاتے رہے اور اس سے بہت بہتری آئی. اتنا وہ انکریج ہوئے کہ انہوں نے پھر پورے ایپٹما میں سب کو وہ فلم دیکھنے کو کہا. تو وہ کافی امپرومنٹ ہوا ان کے لیبر میں, بیکاز اٹ واز اے موٹیویشنل فلم, ہاؤ ٹو اپ گریڈ دم سیلف فرام اے ورکر ان ٹو اے کاریگر. Then I made a film for eye surgery at Spencer Eye Hospital for cataract surgery, which was also a training film that I think is still somewhere. People must be benefiting from it because Dr. Rizvi, who was a renowned surgeon, he had a technique of operating for cataract, and he was the one who was doing these cataract surgeries, and I was the one who was filming it. Very interesting work. And after that, Dr. Rizvi and myself, we were really good pals. We did a lot of work after that also. Then I started making a film on Islam, untitled film on Islam, and that's how I changed myself. I also got changed. The film rotated on why Islam, why choose Islam, and for some reason or the other, I was stuck somewhere, and I went to Newtown Masjid, and there was this famous Maulana. I'm very bad with names. The guy who was killed, shot down later on. So I went and sat with him, and I said, I'm making a film on Islam. تو وہ کہنے لگے, بھائی اسلام پر فلم بنا رہے ہو, مطلب کیسی فلم اسلام پہ بنا رہے ہو, مطلب کوئی ہسٹری سنا رہے ہو کیا ہے؟ نہیں. میں نے کہا نہیں, میں بتا رہا ہوں کہ اسلام میں کیسے داخل ہوتے ہیں, اسلام کیوں اچھا ہے, اور اسلام جو ہے اس کے اندر کیا فائدے ہیں, اور اللہ کیا ہے, اور ایک اکیلے اللہ جو ہے اس کے بارے میں بات کریں تاکہ ہماری جو ہے وہ صحیح ہو, نیت صحیح ہو جائے, ہمارے طریقہ صحیح ہو جائے. تو وہ کہنے لگے, بھائی یہ تو دیکھو, یہ ساری زندگی ہم نے یہی کام کیا, ہمارا یہی کام ہے, اور ہم تمہیں بتا سکتے ہیں کہ تمہاری فلم جو ہے اس سے کچھ نہیں ہونے والا, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے انسان تھے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ جو طریقہ ہے وہ دل سے دل تک جائے گا, یعنی آپ لوگوں کے دلوں پر محنت کریں گے تو وہ تبدیل ہوں گے, فلمیں دیکھنے سے تبدیل نہیں ہوں گے وہ. تو آپ اس سے محنت کرتے رہیں, اس سے بہتر ہے تھوڑی سی محنت کر لو لوگوں کے دلوں پر. تو میں تھوڑا افسردہ بھی ہوا, اور تھوڑا سا مجھے وہ بھی ہوا کہ یار انہوں نے مجھے بہت ڈسکریج کیا ہے. لیکن پھر یہ ہوا کہ میں سمجھا کہ یہ بزرگ ہیں, بڑے ہیں, تو یہ جو کہہ رہے ہیں وہ اس پر ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو ایسا ہوا کہ پھر میں نے یہ بہت سوچا, اور پھر میرے دل میں آیا کہ یار یہ میں جو کر رہا ہوں نا, یہ صرف ویسٹ آف ٹائم ہے. بیکاز ایکچولی اگر ایک اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ بھائی صحیح طریقہ جو ہے وہ اپنا جان مال وقت لگائے بغیر نہیں ہوگا, تو یہ میں جو کر رہا ہوں یہ بھی نہیں. تو میں نے اس دن سے پھر وہ جب میں ان سے مل کے آیا
اس دن سے پھر اس فلم پہ میں نے کام بند کر دیا. حالانکہ وہ فلم 75% تیار ہو گئی تھی اور اس میں میں نے ایسے ایسے شاٹ لیے تھے جو میرے حساب سے وہ کسی بھی اگر ایونٹ میں جاتے, کسی بھی ایوارڈ میں, کسی پریسٹیجس ایوارڈ سیرمنی میں جاتے تو وہ ضرور ون کرتی. این ہیبر میں میرا خیال تھا اس کو بھیجنے کا یا کینز میں, لیکن میں نے جب بات سن لی پھر میرا دل مطمئن ہو گیا کہ یہ کام طریقہ نہیں. تو وہ فلم انہی کینز میں پڑی خراب ہو گئی, سڑ گئی. میں نے آج تک پھر اسے چھیڑا بھی نہیں, کبھی دیکھا ہی نہیں. پھر میری اس زمانے میں کمرشلز بنانے کا بھی کچھ تجربہ ہوا, کچھ فیبرکس کے لیے کمرشلز بھی بنائے اور مجھے اس کام کے اندر کچھ اچھا محسوس نہیں ہوا. خاص طور پہ میں چاہتا نہیں تھا کہ ماڈلز کے ساتھ کام کروں, تو کچھ اللہ پاک نے مجھے اس سے بچا لیا کسی طرح سے. تو میں پھر اس سے نکل کر ایگزیبیشنز کرنے پر آ گیا. لوگوں نے جو کلائنٹس تھے میرے, جو دوست تھے اس وقت, انہوں نے کہا کہ یہاں بہت ہے نہیں کوئی جو ایگزیبیشنز کرے. تو میں نے پھر ہوٹلوں میں ایگزیبیشن شروع کر دی 1981 میں, اور میں نے بہت مشہور یہاں پر ایگزیبیشنز کی کراچی میں, جن میں ونٹر فیئر تھی اور میریٹ ہوٹل بنا تھا نیا حشوانی صاحب کا, اس میں ایگزیبیشن کی. پھر یہ ادھر شار فیصل پہ ہوٹل بنا تھا تاج محل, اس میں ایگزیبیشنز کی. انٹر کانٹیننٹل میں ایگزیبیشن کی. میٹروپول میں 42 نیشنز ایک ایگزیبیشن کی, جس میں 42 اسلامک ملک اس زمانے میں تھے, ان پر ایک ایگزیبیشن کی. تو اس طرح سے آئی بیکیم این ایگزیبیشن اسپیشلسٹ. اینڈ پھر مجھے بہت سارا کام بہت سارے لوگوں نے دیا جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے منسلک تھے, کونسلیٹ سے منسلک تھے. انہوں نے مجھے کام دیا ٹو آرگنائز اینڈ میک پلانس فار ایگزیبیشنس. کتنی عمر ہو گئی اب آپ؟ 1981 to 83 3 سال میں نے یہ کام کیا ہوگا. 3 سال میں چڑھ گئے. جی الحمدللہ. جی 1983 میں میں نے دیکھا کہ یہ کام سارے جو ہے نا, اس میں حلال کا عنصر نہیں, سکون نہیں ہے. تو میں نے پھر یہ جو مسالے کا کام ہے, یہ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے, لیکن یہ اس وقت پھر میں نے اس کو سٹارٹ کر دیا. اور پہلے ایک ٹرائل رن کیا میں نے, شان کا ایک 3 پیکٹ نکالے اور ان کی ٹیسٹ مارکیٹنگ کی کراچی کے اندر, اور وہ اتنا کامیاب ہوا کہ میں اس بات میں کنونس ہو گیا کہ دیر از اے مارکیٹ اینڈ دیر از سم تھنگ وچ وی کین ڈو, فیزیبلٹی ہے اس کی کہ ہم یہ کام کریں. تو پھر میں نے یہ کام شروع کر دیا. حالانکہ اس سے کچھ عرصے پہلے میری والدہ جو تھیں وہ لاہور چلے گئی تھیں, تو وہ اس زمانے میں ہم لوگوں کے یہاں ٹکیاں بنتی تھی مسالے کی, جس میں لہسن, ادرک, پیاز سب چیز ہوتی تھی, مسالے سب ہوتے تھے, اور سل پہ پستے تھے سب. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ سل پہ پیس کے اس کی وہ ایسے لائک اے کیک بنا لیتے تھے, لائک اے پیٹی, لائک اے شامی کباب بناتے تھے. اس کے بیچ میں چھید بھی ہوتا تھا. اس کو دھوپ پہ رکھ کے نا, چرپائی پہ رکھ کے ململ کے اوپر سکھاتے تھے اس کو. جب وہ بالکل کڑک سوکھ جاتے تھے پھر ان کو رسی میں ڈالتے تھے تاکہ وہ اور زیادہ ایئرنگ کر کے سوکھ جائیں. پھر اسے برنی میں بھر لیتے تھے, پھر وہ برنی میں سے توڑ کے پیالی میں ڈالتے تھے پانی کی, اور وہ پھر مسالے بن جاتے تھے. تو وہ ختم ہو گئے. تو پھر میری بہنوں نے, جب میری امی چلی گئی تھیں تو وہ مسالے بنانے والا کوئی نہیں تھا, تو پھر میری بہنوں نے کچھ ٹرائی کیا اس کو بنانے کا. انفارچونیٹلی دے کوڈنٹ سکسیڈ. پھر سم ہاؤ دی ادر میرے والد صاحب نے مجھے کہا تم بھی بناؤ. میں نے بنایا تو بہت اچھا بن گیا. میرے والد صاحب نے 100 روپے کا نوٹ مجھے دیا, تم میں آیا یہ سب خاندان میں, ٹیسٹ کا جو مسالے کا جو ہے. تو somehow the other I associated myself subconsciously with this. اور پھر میں نے جو ہے وہ مسالے بعد میں کچھ عرصے بعد یہ میرے ذہن میں آیا کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس سے تو بہتر ہے یہ میں مسالے کا کام کروں, جس میں میرے گھر والے بھی کہتے ہیں آئی ایم ویری گڈ, اور یہ سب تو عجیب کام ہے بالکل. تو پھر میں نے وہ کام کو خیر بات کر دیا. یہ بیک گراؤنڈ تھا اس کا. جی. پھر میں نے یہ مسالے کا کام کیا 1984 میں پراپرلی. پھر میں نے کوئی 12-13 ویریئنٹس کے ساتھ شان لانچ کیا, اور سارا اپنا فلم کا ایکوپمنٹ بیچ دیا, سب دے دیا جو دوستوں میں دینا تھا, اور باقی بیچ دیا, کچھ رکھا نہیں اپنے پاس. اور وہ سارا چیپٹر کلوز کر دیا جو میں اس سے پہلے کرتا تھا. اور میں نے بہت اسٹرگل کر کے 1984 سے 83 سے سمجھ لو, بیکاز 83 میں نے ڈیسائڈ کر لیا تھا آئی ول ناٹ ڈو دس اینی مور. نو فلم میکنگ, نو ایڈورٹائزنگ, نو ایگزیبیشن. دس از ناٹ ہو آئی ایم.
So I have to do things which benefit other people. تو میں نے کہا یار پاکستان کی ٹریڈیشن ختم ہو جائے گی. میری دادی اتنا عمدہ کھانا بناتی تھی کہ وہ ٹریڈیشن آگے نہیں جا سکی. ہمارے بچے جو ہیں وہ نہیں بنا سکیں گے حلیم اور نہاری اور سب. تو مجھے یہ کام کرنا چاہیے. تو میں نے پھر کہا کہ یار اس ٹریڈیشن کو الائیو رکھنا ہے. پھر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی کرتا ہے نہیں کرتا, میں نے بس اس کے اوپر کام شروع کر دیا. اینڈ ون اسٹیپ آفٹر the other we الحمد للہ اللہ پاک نے بہت مدد کی, بہت عزت دی. I mean we can't even thank him enough. اللہ کا کتنا شکر ہے. کبھی خیال نہیں آیا کہ مسالے والے کھلائیں گے؟ کبھی خیال نہیں آیا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ سب سے ضروری بات تھی کہ ہم آنیسٹلی کام کرنا چاہتے تھے, اور یہ سب سے بڑا تھا کہ ہم کسٹمر کے کسٹوڈین ہیں, پیسوں کے امانت دار ہیں. ہم اس طرح پہچانے جائیں کہ ہم امانت دار ہیں, اور اس پر ہماری ساری فوکس تھی کہ ہم لوگوں کے پیسہ لے کر ان کو بہترین سامان دیں گے. تو وہ جو بہترین سامان دیں گے تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کیا افورڈ کر سکتے ہیں یا مارکیٹ کیا افورڈ کر سکتے ہیں, ہم نے بہترین دیکھا. تو آج پتہ نہیں کتنے 30 سال ہو گئے ہمیں مسالے بناتے ہوئے. ہم نے جتنی ہماری نفع یا نقصان کبھی دیکھا ہی نہیں. ہم نے دیکھا کہ بہترین کیا چیز ملتی ہے مارکیٹ میں, بس جو بہترین ملتی ہے وہ ہم نے مارکیٹ میں خرید کر وہ استعمال کی. اپس اینڈ ڈاؤنس ہر کاروبار میں آتے ہیں, آپ کو بھی آئے ہوں گے. کوئی اچھا سا ڈاؤن بتائیے جس سے آپ کو بہت سبق ملا, کیونکہ کہتے ہیں اپ سے تو کچھ نہیں سیکھتا انسان, ڈاؤن سے سیکھتا ہے. شروع میں جب کاروبار کر رہے تھے تو جو جتنی وہ آئی بی اے میں جتنی کاسٹنگ وغیرہ سکھاتے تھے وہ انف نہیں تھی. وہ تو مارک اپ سکھاتے تھے بیسکلی. وہ جو مینوفیکچرنگ اکاؤنٹ کی جو صحیح معنوں میں جو کاسٹنگ ہے وہ ہمیں آتی نہیں تھی. تو نقصان پتہ نہیں ہوتا تھا, نقصان ہو رہا ہوتا تھا. ہم تو اس کو مارک اپ کر کے کر رہے ہوتے تھے, لیکن وہ طریقہ صحیح نہیں تھا. تو جیسے دکاندار کرتے ہیں نا ویسے کہ بھائی 100 روپے کا آیا تو 110 روپے میں بیچ دیا. یہ مینوفیکچرنگ کی کاسٹنگ اس طرح ہوتی نہیں, پتہ نہیں تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت تھا کہ میں نے اپنے شروع کے سالوں میں اپنے ساری چیزیں بیچ دیں جو میرے والد صاحب نے مجھے دی, جو میرے دوستوں نے دی, جو میرے پاس جو بھی پوزیشنز تھے وہ سب میں نے بیچ دیے ون آفٹر دی. سب سے زیادہ دکھ ایک کپ میں نے جیتا تھا فوٹوگرافی میں, وہ میں نے جب صرافہ بازار لے کے گیا, پتہ نہیں 5-6 ہزار روپے میں بکا تھا وہ. تو اس سے میرا دل بہت خراب ہوا تھا, کیونکہ میں نے کہا یار یہ کاش میں نہ بیچتا, لیکن مجھے ان کا مسالوں والوں کو پیسے دینے تھے اور میں کیش پہ لیتا تھا سامان. تو میں نے کہا نہیں یار اس کو قربان کرو, جانے دو, پھر لے لیں گے کبھی. اور میں کئی دفعہ مارکیٹ گیا وہ دیکھنے کے لیے کہ شاید وہ ابھی پڑا ہو, وہ اب بکا نہ ہو جب میرے پاس پیسے آئے, لیکن وہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا. تو ہاں یہ ضرور تھوڑی کجی ہوتی ہے کہ جو یعنی میں نے اپنے جوتے ہی نہیں بیچے, باقی سب کچھ بیچ دیا تھا. اور دوسری چیز ہے میں نے اپنے والدین سے ایک پیسہ نہیں لیا. میرے والد بہت روتے تھے مجھے دیکھ کے. وہ کہتے تھے بھائی تم مجھ سے پیسے لے لو, تمہیں مطلب اچھے کھاتے پیتے گھر کے بچے ہو, تمہیں کیا ضرورت ہے یہ سب اسٹرگل کرنے کی. موٹر سائیکل چلاتا تھا, میرے پاس 2 گاڑیاں گھر میں کھڑی تھیں, لیکن میں نے 1500 روپے کی موٹر سائیکل خریدی تھی, وہی چلاتا تھا میں, لیمریٹا. تو منع کرتے تھے مجھے کہ بھائی تم نئی موٹر سائیکل نہیں چلاؤ. تو میں کہتا تھا میں افورڈ کر سکتا ہوں, میں نے خریدی ہے. بولے نہیں تم گاڑی چلاؤ, ہولڈن گاڑی ہے ہمارے پاس, چلاؤ لے جاؤ. نہیں میں یہی چلاؤں گا. تو وہ پھر اس پہ ہر دفعہ میں اس کو ٹھیک کرتا تھا, پھر 2-3 دن بعد پھر وہ چلتی تھی, 1 ہفتہ پھر اس کو ٹھیک کرتا تھا, پھر چلتی تھی. تو اس طرح سے میں نے بہت اسٹرگل کر کے آگے بڑھتا گیا. اللہ پاک نے پھر شادی ہو گئی تھی. میری شادی ہوئی 1983 میں. میں نے مسالوں پہ تو کام کر رہا تھا میں 1980 سے, بیک گراؤنڈ میں جو میری والدہ کا میں آپ کو بتا رہا تھا. لیکن 1983 میں میری شادی ہوئی اور دسمبر میں, اور میں اور میری بیگم جو تھے وہ مسالوں پہ کمبائن کام کرتے تھے خود ہی, جس میں ٹرائلز اور کانسیپچولی مسالوں کو ڈیزائن کرنا, یہ ایک اللہ پاک نے ایک فن دیا ہے جو بلینڈنگ کا. تو بیگم امی ڈھونڈ کے لائی تھی, آپ کو ڈھونڈ کے لائے تھے؟ نہیں, میری ملاقات ہوئی تھی ان سے, لیکن فیملی ایک دوسرے کو جانتی تھی. میری والدہ کی پسند سے ہوئی تھی. آپ بتا رہے تھے کہ وہ مل کے بناتے تھے, تو وہ ٹکیا بنا رہے تھے اس وقت تک؟ نہیں, ہم مسالے بلینڈ کرتے تھے.
پہلے میری بہن کی شادی ہوئی تھی, وہ امریکہ چلی گئی تھی, بھائی بھی وہیں تھے, تو وہ لوگ ہم سے گرم مسالہ اور یہ سب مسالے مانگتے تھے, تو ہم تو ان کو پاؤڈرز میں بنا کے بیچتے تھے. تو کبھی کوئی ایئر ہوسٹس کو دے دیا 2 کلو 1 کلو, اس طرح سے کر کے چلتا رہتا تھا. پھر میری بہن نے کیا کیا کہ اس نے مسالہ جو ہے اپنی دوستوں کو بیچ دیا اچھی خاصے پیسوں پہ, پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کتنے, کافی پیسوں میں بیچا. تو وہ سب نے خریدا بھی اور وہ اور مانگے, تو اب مجھے یہ کہیں بھائی اور بھیجو. اب وہ ایئر ہوسٹس بھی بیچاری پریشان جو ہمارے گھر کے پاس رہتی تھی, وہ کہیں بھائی اب اتنا تو لے جا نہیں سکتے, بہت زیادہ ہو جائے گا, 5-5 6-6 کلو تو زیادہ ہوتا ہے. خیر بہرحال ان کو میں نے 20 کلو بنا کے دیا اور وہ لے بھی گئیں, تو اچھے خاصے پیسے. تو پھر میرے ذہن میں آیا اسی وقت, یہی ساری ایک ساتھ ہی ہوا ہے سب کچھ, کہ بھائی اتنا یہ بک رہا ہے, اگر امریکہ میں اتنا بکتا ہے تو یہاں بھی بک جائے گا, لیٹس ٹرائی اٹ. پھر اس طرح سے میں نے شروع کیا تھا. اور یہ تو ہوا ڈاؤن سائڈ آف اسٹارٹ اپ, بزنس گرو ہوا, بزنس گرو ہونا شروع, دوبارہ کوئی ڈاؤن فال آیا؟ ڈاؤن فال تو 2-3 آئے. آئی تھنک ایک میجر ڈاؤن فال یہ آیا کہ ہم نے ایڈورٹائزنگ کرتے نہیں تھے, حالانکہ ایڈورٹائزنگ آئی کیم بیک فرام اے بیک گراؤنڈ آف ایڈورٹائزنگ, ہم نے کبھی ایڈورٹائزنگ کی نہیں. تو ایک دفعہ ہمارے ایک ڈسٹریبیوٹر نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ ایسے کیجئے, اس کو کوپن نکال دیں, ڈسکاؤنٹ کوپن, کہ بھائی 3 روپے آف یا کچھ. تو ہم نے 3 روپے آف کا کوپن ان کے مشورے سے نکال دیا. اب وہ 3 روپے کوپن نکالا کیا, انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے تو پیکٹ 10,000 بکے, بازار میں کسی نے کوپن سمجھو کہ 25-50 ہزار چھاپ لیے. ہر کوپن 3 روپے کا ہو گیا نا, تو نہیں بلکہ زیادہ, کوئی 100,000 کے قریب چھاپ لیے. 5 روپے کا تھا شاید آف, 5 روپے آف تھا. تو وہ 5 لاکھ روپے ہمیں دینے پڑ گئے, یعنی مارکیٹ میں انہوں نے فراڈ کیا. ایٹ واٹ ایج آپ کی کمپنی کتنے سال کی؟ آئی تھنک 1983 کی بات, 1993 کی بات ہوگی. 10 سال پرانی کمپنی ہو گئی تھی. اس سے کافی نقصان ہو گیا تھا. بظاہر جو نظر آتا ہے آپ کو بھی نقصان اس میں نظر آیا؟ جی اس وقت ہو گیا تھا. اور اس کے علاوہ سیکنڈ تھرڈ نقصانات پھر تو ہے ایسے, بس بہت زیادہ جو پریشانی ہوئی وہ پاکستان کے اندر جو انوائرمنٹ ہے بزنس کرنے کی, انیتھیکل پریکٹسز ہیں, جو لوگ پریشرائز کرتے ہیں, اس سے ضرور پریشان رہے. ایک دفعہ تو چھوڑ کے جا رہا تھا یہ سارے, یہاں میں نے کہا تھا میں امریکہ, بھائی وغیرہ میرے سارے بہنیں سب وہیں تھیں, تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یہاں رہنے کا فائدہ نہیں ہے اور چھوڑ دو. تو میں نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا کہ اب نہیں, یہاں رہنا نہیں ہے. تو میں گیا وہاں جا کے, میں وہ جو میئر تھا اس سٹی کا جہاں میرے بھائی رہتے تھے نیو جرسی میں, ان سے ملا میں نے, تو انہوں نے بہت مرات مجھے آفر کر دی کہ بھائی ٹھیک ہے, تم یہاں انڈسٹری لگاؤ, ہم تمہیں یہ کریں گے. بہت سپورٹ کیا مجھے, جگہ بھی دکھائی جا کے جو انڈسٹریل پارک میں ان کی جگہ تھی. اور وہاں تو آپ کو پتہ ہے سارا لون پہ چلتا ہے معاملہ, بینک سے ہے, تو بینک سے بھی انہوں نے ہمیں چیمبر سے بات کرا دی, اور میرا کچھ دل بھی مائل ہو گیا. اور میں کوئی 6-7 مہینے امریکہ میں یہی سچو پنج میں رہا کہ یار یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. پھر میرے دل نے کہا کہ نہیں, میں یہاں رہ ہی نہیں سکتا. سب میرے بہن بھائی وہیں تھے اور سب سٹیزن تھے, علاوہ میرے, میں نہیں تھا, نہ سٹیزن تھا, میں تو ویزے پہ آتا تھا. تو وہ کہتے تھے بھائی کیوں, میں کہتا تھا میرا دل ہی نہیں یہاں رہنے کا, فائدہ کچھ نہیں ہے ویزا وہ کارڈ لینے کا, پھر تو آنا ہی پڑے گا ہر صورت 6 مہینے میں. تو میں نے کہا نہیں, میں نہیں کروں گا. تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نہیں کروں گا. پاکستان کتنا بھی یہاں مسئلے مسائل ہیں, لیکن مجھے یہاں چین اور سکون ہے, مجھے یہیں پر دل لگتا ہے میرا. پھر میں نے یہاں فیکٹری بڑی بنائی. پھر یہ کون سا سال تھا؟ یہ 1990s میں ہوگا, 1993 آنورڈس. جب فراڈ ہوا تھا اس کے فوراً بعد؟ اس کے بعد اس فراڈ سے آپ کو تکلیف اتنی ہوئی؟ اس سے ہوئی تھی ڈیفینیٹلی, کیونکہ یہ سارا ہوتا ہے تو اس طرح تو 2-3 دفعہ اور بھی ہوا. بہت لوگ یہاں کرتے ہیں, اللہ معاف کرے, لیکن یہ کہ بس یہ کہ اللہ پاک نے بچا کے رکھا. میں آپ سے پہلے بھی ملا اور آج بھی آپ سے اتنی اچھی باتیں سننے کو ملی, آپ کے منہ سے کمپلین نہیں نکلتی اس کا, جبکہ ہم اگر اخبار اٹھائیں, ٹی وی کھولیں, تو ہمیں چاروں طرف کمپلین ہی کمپلین مل رہی ہوتی لوگوں کی طرف سے. آپ کے خیال میں کمپلین سے کیا نقصان ہوتا ہے اور کیا فائدہ؟ دیکھیے, اونرشپ لینی پڑتی ہے.
اب اس ملک کے اندر مسئلے مسائل ہیں, ٹھیک ہے نا, نہ تو وہ راتوں رات ٹھیک ہوں گے, نہ کوئی دوسرا آدمی اس کو ٹھیک کرے گا آ کے. اٹ از اس, ہمیں کرنا ہوگا. میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے کرنا ہے. اگر میرے گھر کے سامنے کچرا ہے تو میری ذمہ داری اس کو, کوئی بھنگی نہیں ہے دوسرا, کوئی کے ایم سی نہیں ہے, میں ہوں, مجھے ٹھیک کرنا ہے. اور اسی طرح اگر میرے گھر کے سامنے پودے نہیں ہیں تو مجھے پودے لگانے ہیں. اور اگر پانی کا مسئلہ ہے تو مجھے پانی ٹھیک کرنا ہے. گٹر کا مسئلہ ہے تو یہ میرا ہے, مجھے پائپ لائن ڈلوانی ہے. اب میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہمیں پائپ لائن ڈلوانی چاہیے. میں اس کو اپنے لیے لے لیتا ہوں کہ بھائی یہ کیونکہ بہت لارجر مسئلہ ہے, ہم سب کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے, تو لیا وہ پھر آسان ہو جاتا ہے. اب جب ہم نے کرنا ہے تو ختم بات. یہ مینٹیلٹی ہوتی ہے انسان کی کہ ایک دفعہ آدمی بنا لے کہ یار پیسے دیتے ہیں, سب دیتے ہیں, وہ ٹھیک ہے. it's something which we shouldn't be thinking too much. اللہ پاک نے اتنا دیا ہمیں کہ سوچنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہے, کرا لو. بہت سارے لوگوں کا نفع ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ اس کا جواب دیں گے کہ جی آپ کو اللہ نے زیادہ دیا ہے تو آپ کرا لیں, ہمیں تو نہیں دیا. آئی تھنک کہ بہت ساری چیزیں جس میں کہ مال نہیں بلکہ ول یا ڈیزائر کی بات ہے کہ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں گے. آپ اپنی اگر گلی صاف رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں مال کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ 10-10 منٹ ہر بچہ, آپ کے یہاں جتنے 100 بچے گلی میں بھاگ رہے ہیں روزانہ, وہ 10-10 منٹ ان کو انکلکیٹ کر دیں کہ وہ جی تھوڑی ایک جھاڑو لے کے صفائی کر لیں, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, وہ اپنے ہی ماحول کو بہتر کر رہے ہیں, تو ہو جائے گا. وہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ساری وہ گلی سب سے کراچی میں صاف گلی ہوگی یا پاکستان میں سب سے زیادہ صاف ہوگی, بیکاز اونرشپ آ جائے گی. اور اس سے لرننگ کا بہت بڑھے گا بچوں کا اور جو بھی لوگ انوالو ہوں گے اس میں. آپ کی شخصیت جو ہے وہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. جب میں نے آپ سے پہلی دفعہ ملاقات کری تو آپ نے بچے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کھائے میرے سامنے, اور میں آپ کو جانتا بھی نہیں تھا, اور آپ مجھے شو آف تو نہیں کر رہے تھے, مطلب آف کورس یو ڈنٹ نو می اینڈ آئی ڈنٹ نو یو. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں ایگو آ گئی ہے کہ ہم گلی کو صاف نہیں کر سکتے, بچی ہوئی روٹی نہیں کھا سکتے؟ یہ کیا وجہ ہے اور اس کو کس طرح سے ہم درست کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں؟ تھوڑی سی دین کی سمجھ کم ہونے کی وجہ سے, دین کی ٹریننگ, دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. دنیا میں آ کے موج مستی کرنے کے لیے نہیں آتا آدمی آتا ہی 60-70 سال کے لیے. تو وہ 60-70 سال جو ہیں اس کے بعد اس کو موت آ جانی ہے, اور پھر جو اس کا مینوفیکچرر ہے اس کے پاس اس کو واپس جانا ہے. یہ ہمارے یہاں انکلکیٹ نہیں ہوا, نہ بوڑھوں میں, نہ جوانوں میں, نہ بچوں میں, اور کسی کو پتہ نہیں اس کا. ہر آدمی مست ہے وقتی طور پہ جو بھی وہ کر رہا ہے, اور وہ فیوچر نہیں دیکھ سکتا, وہ آگے نہیں دیکھ سکتا 10 سال آگے, 50 سال آگے, 20 سال آگے, کہ بھئی یہ وقت یہاں سے گزرنے کے بعد آخر میں کیا ہوگا, واٹ از دا بیلنس شیٹ, میں یہاں سے کیا لے کے جاؤں گا اور کیا رکھ کے جاؤں گا. یہ ہمارے یہاں جیسے بڑے بوڑھے ہوتے تھے نا, ان کی جو بڑی بوڑھیاں ہوتی تھیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے یہ انکلکیشن خود آ جاتی تھی, ان کے ساتھ یہ ماحول بنتا تھا کہ بھئی اپنا خیال نہیں کرو, دوسروں کا بھی خیال کرو. وہ مس ہو رہا ہے اب, وہ شدت سے وہ چیز کی محرومی ہو رہی ہے اب, کہ کوئی بتانے والا نہیں ہے صحیح بات. آج ہمیں سب کسی سے بھی پوچھا بھائی تمہیں اللہ نے کس لیے بنایا, سب کہیں گے بھائی اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا. اب ہر آدمی اپنے گلے بان میں دیکھے جہاں کے کہ کیا وہ عبادت کے لیے بنا تھا, کیا وہ عبادت کرتا ہے, کیا وہ اللہ کو مانتا ہے, کیا وہ اللہ کے حکم اپنی زندگی میں مان رہا ہے, کیا 24 گھنٹے اس کے اللہ کی مرضی کے مطابق گزر رہے ہیں, کیا اس کی زندگی ریفلیکشن ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی. اگر ایسا نہیں ہے تو جو انکلکیشن اس کی بچپن سے ہوئے تھا کہ تمہیں اللہ نے بنایا ہے اپنے حکم ماننے کے لیے, اللہ کی ماننے کے لیے, وہ تو وہ پورا نہیں کر رہا. لہٰذا بیسک آبجیکٹو پورا نہیں ہو رہا. ایک بچے کو گھر میں کھانا نہیں پکا ہوا, یا بڑے کو بھی گھر میں سے بولے میں جاؤ ماچس لے آؤ بازار میں, وہ دہی اٹھا کے لے آئے, تو کھانا تو نہیں پکنے والا نا, وہ تو سبھی بھوکے رہیں گے گھر میں. اسی طرح سے ایک آدمی کا مقصد جو ہے زندگی کا وہ اللہ اور اللہ کی رضا ہے, اللہ کے حکم مان کر. اگر وہی پورے نہیں ہو رہے تو اس کا آنا اس دنیا میں اور چلا جانا کوئی معنی نہیں رکھے گا. قبر میں بھی اس کی مشکل, اور آخرت میں تو بہت شرمندگی ہوگی, اور اس کو فورس ہی نہیں کر سک رہے, نہ میں کر سک رہا ہوں نہ دوسرے کر سک رہے ہیں. ہم یہی سوچ رہے ہیں خوب موجیں ہو رہی ہیں بس چلاؤ, حالانکہ ایسا نہیں ہے. بہت جلد موت آنے والی ہے, کسی کی کوئی اسٹیمپ نہیں لگا. میرا دوست 46 ایئرس کا تھا, میرا بہت ہی قریب, میرے ہم عمر تھا, میرا کلاس فیلو تھا, 46 ایئرس کا تھا, ریاض کھنڈا نام تھا اس کا.
ایک دن پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا. دیٹ واز دا بگیسٹ شاک ٹو می ان مائی لائف کہ یار ان اناؤنس اللہ پاک جو ہے نا کسی کو ڈیتھ دے دیتے ہیں. کیا تماشا ہے, یہ تو کیا ہو کیا رہا ہے. تو ہو ہیز گاٹ اے گارنٹی. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر بچا لے گا, ہمارا یہ خیال ہے دوائیں بچا لیں گی, ہمارا یہ خیال ہے کہ جی جو مطلب بڑے سے مشہور ڈاکٹر ہے اس کے پاس چلے جاؤ, وہ کچھ نتھنگ ورکس. فیصلہ اوپر سے آ جاتا ہے تو ہر چیز کی سوئی تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تو اس کی ریئلائزیشن بار بار کرانا, جو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اس کا یہ نفع تھا, اس کا یہ فائدہ تھا. انفارچونیٹلی اس کی جو بریکیج ہوئی ہے اور جو اس کی ڈیگریشن ہوئی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کی, اور جو اقدار کے اندر جو کمی آئی ہے بڑوں کی, اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے, خاص طور پہ پاکستان بننے کے بعد جو حالات اب چل رہے ہیں. لوگ کسی کی سنتے ہی نہیں, کسی کی نہیں سنتے, اللہ کی تو سنتے ہی نہیں ہے, انسانوں کی بھی نہیں سنتے, بڑوں کی بھی نہیں. اسی لیے مولویوں کے جتنے بھی واعظ ہو رہے ہیں, جتنے بیانات ہو رہے ہیں جمعے کے مسجد میں, کسی کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, کیونکہ آپ پہلے وہ ٹیون ہی نہیں کر رہے اس ایئر کو کہ وہ آپ کی بات سنے, تو لوگ لہٰذا سنتے ہی نہیں کوئی, اور اثر ہی کوئی نہیں ہو رہا. تو ہمیں اب بیٹھ کر اس کے اوپر ایک سوچ بچار کرنی ہوگی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہماری ڈیسٹینی کیا ہے, اور ہم آئے کس مقصد سے. اگر دونوں الائن ہو گئے, ہم جس جگہ جا رہے ہیں اور جس لیے آئے ہیں, اگر وہ مل گیا تو بس صحیح ہے, پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر موج مستی کرنے آئے ہیں تو لگے رہو, چوری ڈکیتی سب کرو, جس طرح سے صحیح طریقے سے کماؤ, غلط طریقے سے کماؤ, جو بھی ہے آخر دیکھا جائے گا. اور اگر یہ الائنمنٹ نہیں ہے, اور الائنمنٹ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم آئے آخرت بنانے کے لیے, اپنی جنت بنانے کے لیے, اپنی قبر کے اندر نور ڈالنے کے لیے, اور ہم تو چاہتے نہیں کہ ہمیں کوئی سزا ملے اور اللہ کی پکڑ آئے آخر میں اور ہمارا منہ کالا کیا جائے, تو پھر ڈیفینیٹلی اس دنیا کے اندر وی ول ہیو ٹو ڈو رائٹ تھنگس. اعمال صالح کرنے پڑیں گے, صحیح کام کرنے پڑیں گے, جیسے اللہ نے بتایا, جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کو جس طرح کرنا ہے. آج میں اور آپ ہم دیکھیں کسی بھی جگہ چلے جائیں تو ہمارا یہی ہوتا ہے, یہ حلال ہے نہیں ہے. باہر ملکوں میں, چائنا میں تھا میں بھی, یہ حلال ہے نہیں ہے. ہماری پرسیپشن یہ ہے حلال کی, وہ کتنی اسٹرانگ ہے کہ اللہ معاف کرے, لوگ شراب پی لیتے ہیں لیکن حلال گوشت کے لیے پوچھتے رہتے ہیں آیا حلال ہے نہیں ہے. تو اب حلال جو ہے اس کا بھی ایک پیچھے بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ کاش کہ ہم ہر چیز کے اندر حلال تلاش کرنے والے بن جائیں. صرف یہ نہیں گوشت کے اندر ذبح کرتے وقت حلال ہو, پورے ہمارے ہر عمل حلال ہو. اور حلال عمل وہ ہے جس کو اللہ نے جس کی پرمیشن دی ہوئی ہو, اور جس کی پرمیشن نہ دی اس سے ہم اجتناب کریں. خدا نہ خواستہ غلطی ہو جائے تو ہم ریپینٹ کریں, یعنی ہم اللہ سے استغفار کریں, توبہ کریں. اللہ پاک انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, معاف کر دے. اللہ اتنے کریم ہے, معاف کر دیتے, ایسے کریم ہے. یہاں تو کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو 10 دفعہ جج کو اپلیکیشن لینی پڑتی ہے, 10 دفعہ کہنا پڑتا ہے اب نہیں کروں گا, پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں بھائی تجھے 5 سال جیل میں رکھیں گے پھر تجھے پتہ چلے گا. اللہ پاک تو فوراً کہتے ہیں بھائی تجھے معاف کیا, چل جا آئندہ نہ کرنا, چل ٹھیک ہے. ایسے عجیب ہے اللہ, وہ کوئی سزا دینے میں خوش تھوڑی ہوتے ہیں. آپ اپنے بچے کو زور سے مارتے ہیں تھپڑ نہیں, پیار سے ہی مارتے ہیں نا, آپ کو پیار ہوتا ہے, آپ اس غلطی کے لیے روکتے ہیں. اللہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اللہ پاک جتنا پیار کرتے ہیں, انسان اپنے بچوں سے اتنا پیار کر ہی نہیں سکتا. اتنی محبت کرتے ہیں, چاہے وہ گورا ہو, کالا ہو, پیلا ہو, کیسا بھی ہو. اتنے محبت کرنے والے اللہ جو ہیں وہ انسان سے کیا چاہتے ہیں, اوبیڈینس, بس اس پہ خوش ہوتے ہیں. اب اس میں وہ درجات بلند کرتے ہیں, اس کی دنیا بھی بہتر کرتے ہیں, جنت بھی بہتر کرتے ہیں, قبر بھی بہتر کرتے ہیں, اور حالات میں عزت اللہ پاک لاتے ہیں, اس دنیا کے اندر عزت دیتے ہیں.